سورۃ الفرقان آیت 71 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اور جس نے توبہ کی، پلٹ آیا، لوٹ آیا، وعملا اور عمل کیا اور عمل کیے، صالحاً صالح نیک اصلاح کر دینے والے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، یتوبو اس نے رجوع کیا، وہ لوٹا پلٹا، اللہ اللہ کی طرف، متابہ رجوع کرنے کا مقام، لوٹ کر آ جانے کا مقام۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے نیک کام، سو وہ لوٹ آیا اللہ کی طرف، لوٹ کر آ جانے کی جگہ۔ یہ کفر سے، نافرمانی سے پلٹ آئے، پھر ایمان کی طرف آئے، پھر بھی اس سے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے عمل ہوئے جو کہ کرنے کے قابل نہیں تھے، پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس نے لوٹ آنا ہے اللہ کی طرف، پلٹ آنا ہے، لوٹ آنا ہے اللہ کی طرف۔ یعنی کہ پلٹ آنے کا، لوٹ آنے کا عمل مسلسل رہے گا۔ وہ کیسے؟ آپ نے جو عمل کیا، آپ اس عمل کو دیکھو گے، اس عمل سے بہتر عمل کرنا تھا، ہم کر نہ پائے، اس سے پھر ہم نے رجوع کرنا ہے اس اعلیٰ مقام اور مرتبے کی طرف۔ یعنی اللہ کے تعلق میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس تعلق کا جو اعلیٰ لیول ہے وہ اچیو کر لیا۔ آپ جس مقام پر ہوگے اس سے بھی اعلیٰ مقام پھر بھی میسر رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں یہ روایت میں آتا ہے کہ کم و بیش 70 مرتبہ وہ اللہ سے رجوع فرماتے تھے، یعنی استغفار فرماتے تھے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، پھر آپ کیوں استغفار فرماتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ دیکھیں، شکر گزاری کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، جو آپ نے عمل کیا، اور رب کی کبریائی اور رب کی عظمت کو دیکھا تو اپنے آپ کو کہیں چھوٹے مقام پر پایا، پھر آپ نے اپنے اس چھوٹے مقام پر ہونے پر اللہ سے کیا؟ معذرت کی، استغفار کیا، پھر آپ نے اپنے آپ کو اور بہتر کرنے کی طرف آپ لے گئے، پھر آپ وہاں گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو عمل کیا اس سے تو کہیں معتبر خدا کی ذات، اللہ کی ذات کا وہ آپ کے پر عنایات تھیں۔ تو پھر آپ لوٹے، پھر پلٹے اللہ کی طرف، آپ نے رجوع کیا۔ ہم تو صرف گناہوں سے پلٹ آتے ہیں نا، لوٹ آتے ہیں، وہ بھی بڑی بات سمجھتے ہیں۔ اور جو تقویٰ والے لوگ ہوتے ہیں، جو اعلیٰ مرتبے کی جستجو میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں وہ کیسے اپنی اللہ کی طرف لوٹنے کا ان کا پروسیس، ان کا عمل کیسے کنٹینیو رہتا ہے۔ وہ اپنی نیکیوں پر بھی اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ وہ استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف اور لوٹنا چاہتے ہیں، وہ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلسل اس فکر میں رہتے ہیں کہ وہ کسی بھی لمحے وہ اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتے کہ جی بس ہم نے بڑا کمال کر دیا، ہماری واہ واہ ہو جائے۔ وہ انتہائی عاجزی سے اور عاجز، دیکھیں نیکی آپ کو اور عاجزی کی طرف لے جائے گی، اور زیادہ بہتر بندگی کی طرف لے جائے گی کہ آپ اس کی طرف لگے رہیں گے۔ کہاں آپ کی کاوشیں، کوششیں اس ذات کو راضی کرنے کی طرف لگی رہیں گی، اور کہاں یہ دوسرا ایک فیز ہے جس میں انسان اپنے نفس کی طرف رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور پھر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو، اس کی شہرت ہو، لوگ اس کو اچھا جانیں۔ پھر وہ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ شرک خفی ہوتا ہے جو اس کو اندر خراب کر رہا ہوتا ہے، اس کو گھن کی طرح اندر اس کی شخصیت کو کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی ذات سے، اپنے آپ سے آزاد ہونا ہے۔ اور بندگی کیا ہے؟ دیکھنا، یہ غلامی ہے، اور یہ ایسی خوبصورت غلامی ہے جو آپ کو سر بلند کرتی چلی جائے گی۔ یہ رب کا خوف ایسا خوبصورت خوف ہے جو آپ کو رب سے اور زیادہ قریب کر دے گا۔ دیکھیں نا، دنیا کے خوف تو کسی چیز سے دور کرنے والے ہوتے ہیں نا، جس کا خوف ہو آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن رب کے خوف میں دیکھیں نا، اس کی محبت کا خوف ہوتا ہے نا، اس سے تعلق کا خوف ہوتا ہے، وہ آپ کو اور زیادہ اس ذات کی طرف
اور لے کر جاتا ہے اور لے کر جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کی یہ زندگی اپنے رب کی طرف منتقل ہونے کا ایک خوبصورت سفر ہے۔ اب اس میں تنگی، تکالیف، مسائل، وہ کچھ مطلب یا کچھ میننگ، اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں رہتی، بلکہ یہ انسان کو اور چوکس کرتے ہیں۔ تکالیف میں، تنگیوں میں، محرومیوں میں انسان کی شخصیت کے اندر اور اس کے اندر پوٹینشیل ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سے تعلق اور محبت کا جو غم ہے وہ آپ کو اور زیادہ ہلکا کر دیتا ہے، اور زیادہ آپ کو نفیس کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا پلٹنا ہے، اور جو پلٹنا ہے رب سے بڑھ کر کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ تو پلٹ آؤ اور اللہ کی طرف، اور عمل صالح کرو، اپنے آپ کو اور نکھارو، اپنے آپ کو اور نیٹ اینڈ کلین کرو۔ یہ دیکھیں، اس سارے کا سارا عمل، یہ جو شریعت کے احکامات ہیں، یہ آپ کی ذات کو خوبصورت کرنے والے ہیں، آپ کی ذات کو اور بہترین کرنے والے ہیں۔ اور یہ ہم اگر اس کو بوجھ سمجھیں گے، اس کو غیر ضروری سمجھیں گے، تو اپنا ہی نقصان کریں گے نا۔ لیکن ہمیں اس نقصان کا احساس نہیں ہوتا، ہم دنیا کے بہلاؤ میں ایسے بہل جاتے ہیں، اس کے دھوکے میں ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن سے تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی حقیقی وابستگی آپ کو آپ کے اصل ٹریک پر رکھے گی۔ یہ چند دن کا کھیل تماشا ختم ہو جائے گا۔